ڈاکٹر صاحب یہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایف آئی اے کیس سے بری ہوئیں، گھر گئیں غالباً، پھر گرفتار ہو چکی، معاملہ ہے کیا؟ معاملہ سیاست ہے اور معاملہ گڑبڑ ہے، معاملہ بے ہمتی ہے، معاملہ خواتین کی بے توقیری ہے، معاملہ سرزمین بے آئین ہے، معاملہ خوف ہے، اندیکھے کا خوف ہے، انجانے کا خوف ہے، معاملہ اپنے لوگوں کا ڈر ہے، معاملہ ایک اکیلی لڑکی اس کا ڈر ہے، معاملہ ایک ینگ مدر ہے اس کے بچوں کا ڈر ہے کہ وہ گھر چلی گئی تو بچے سنور جائیں گے، اور معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 4 جگہ پہ پریویسی آف دی ہوم، خاتون، اور 4 جگہ پہ فیملی اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ 2 جگہ جہاں نمائندگی کی بات ہے تو 2 طبقات کو بالتخصیص علیحدہ سے، جو خواتین ہیں ان کو بھی اور اقلیتوں کو بھی وائٹ کلر میں ڈپوز کیا گیا ہے، سارا جو پاکستان کا پرچم ہے اسی کو ٹرانسپوز کیا گیا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کا اور میرا جو دستور ہے۔ اور کیا ہے جی، کیا ہے؟ آج میں نے، آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں کسی کو کہتا کہ آپ کو ڈھونڈ کے وہ دے دے، وہ چلانے والی چیز تھی۔ میں نے کورٹ کے اندر یہ کہا، جب وہ کیس چلا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی کہ ٹویٹ کے اوپر ہم نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ جو مٹیریل ہے جج صاحب کو دکھائیں۔ جج صاحب کے سامنے انہوں نے ٹویٹ رکھی، ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے تو جواب میں آپ کو گالیاں دیں گی۔ اب میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ ڈیفیمیشن ہے، ازالہ حیثیتی عرفی کا مقدمہ کو کر لے جا کے۔ دوسرا میں نے کہا کہ یہ ہر مقدمے میں کہتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا نام نہیں لیتے اور ادارے کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں ادارہ ہوتا یا میں مینیجر ہوتا تو میں تو پہلے ایف آئی اے پہ پرچہ کرتا کہ پرچہ تم کرتے ہو تو کھل کے اپنا نام لو نا، ہم نے پرچہ کیا ہے۔ اچھا، دوسری اس کی سائڈ میں نے کہی کہ یہ نان اپلیکیشن آف مائنڈ ہے، یہ یوز نہیں ہے، یہ ایبیوز ہے جو اختیار ان کو ہم نے دیا ہوا ہے۔ اب ایف آئی اے کو ہم تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ پاناما کی اگر نہیں کر سکتی تفتیش تو دبئی لیکس کی تو تفتیش کرے، باسز جو ان کے بیٹھے ہیں صاحب کے نام ہے، تفتیش وہ کیسے کریں گے؟ اس لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے پوری امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اس کو چھڑوا دے گی صنم جاوید کو انشاءاللہ العزیز بہت جلد۔ جس طرح آج سول جج صاحب ہیں، ڈیوٹی سول جج صاحب تھے، انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، وہاں سے بات نکل گئی ہے۔ اگر کوئی وہ قرآن حکیم کی جو ڈکشن ہے، یا اولو الابصار، اے کھلی آنکھوں والا، اے جن کے پاس نظر ہے، اگر کوئی چشم بینا رکھتا ہے ذرا سی بھی تو اس کو پاکستان کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان اس طرح سے مینج نہیں ہو سکا جس طرح سے پہلے سے مینج کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کو مینج کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے، اس سے پہلے کہ بہت تاخیر ہو جائے۔ دنیا کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان کی معیشت پریکٹیکلی کس جگہ پہ کھڑی ہے۔ میں اس کے آگے نہیں جانا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو تقابل ہو رہا ہے وہ تقابل ہو رہا ہے یوگنڈا کے ساتھ، آپ کا تقابل ہو رہا ہے افغانستان آپ سے آگے نکل گیا، آپ سے افغانستان آگے نکل گیا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جملہ کہنا، کہ یہ جو پچھلے 6 مہینے گزرے ہیں 11 ارب کا پیسہ کمایا ہے افغان جو آریانہ ایئر ہے اس نے۔ پچھلے 6 مہینے میں کہتے ہیں کہ پی آئی اے کے جو خسارہ ہے رپورٹڈلی وہ 8 ارب ہے، اس کی نشکاری نہیں ہو پا رہی۔ بنگلہ دیش کی بیمان جو ایئر ہے، جس کا پہلا جہاز ہم نے دیا تھا، جس کو پہلا جہاز چلانے والا ہم نے دیا تھا، آپریٹ کرنے والا جو عملہ تھا اور ہمارا کیپٹن گیا تھا، اس نے 8 ارب، اس نے بھی 11 ارب افغانستان نے کمائے۔ ویئر لائز دی فالٹ؟ یہ ہے دماغ کے اندر، یہ ہے ذہنیت کے اندر، یہ ہے میں کے اندر۔ میں ٹھیک ہوں اور جامی صاحب کو کچھ پتا نہیں ہے، میں فیصلہ کروں گا، جامی صاحب مانیں گے، میں چلاؤں گا، بابر چلے گا، کون چلے گا بھائی؟ اس طرح نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے یہ فرما دیں کہ کیا اب ان فیصلوں کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی لارجر بینچ بنے گا ریگنگ کے اوپر بھی، ٹریبونلز کے اوپر بھی؟ اب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہاں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے 11 ججز کا، لوگ 8 کہتے ہیں، وہ پڑھے بغیر تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اردو میں آپ ٹرانسلیشن کرائیے، آپ کو بھی اردو میں دلچسپی ہے، مجھے بھی ہے، کہ تاکہ وہ پڑھ تو سکیں فیصلہ جو تبصرے کر رہے ہیں۔ جو 11 ججز ہیں انہوں نے مانا ہے کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈیفس بنایا تھا سارا الیکشن کمیشن جس پہ اربوں روپے ہم لگاتے ہیں
اور وہ فیئر الیکشن کے علاوہ باقی سب کچھ کرتا ہے، وہ گر گیا ہے۔ گرنے کا مطلب کیا ہے؟ انٹائر سٹیٹس کو میں ہم پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں چلے گئے، مثلا کسی کی دیوار کو کے اوپر قبضہ کوئی ہو جائے، گھر پہ ہو جائے، جو ایویکویٹ کر کے اس کو ایجنسی باہر مارے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے باخبر سیاستدان اور قانون دان ہیں، میں سوال کی صورت میں خبر رکھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیصلوں کے بعد دھاندلی یا ٹریبونلز کے معاملے پہ بھی لارجر بینچ بنے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بینچ بنے گا یا نہیں یہ تو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی کمیٹی کرے گی، لیکن میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے پاکستان میں فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی، کوئی مائی کا لال روک ہی نہیں سکتا، اور جو ایکسٹینشنزم چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔